السلام علیکم، شہزاد ڈیلی نیوز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ تو پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ تو باقاعدہ طور پہ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جتنی زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، اتنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کی ہے، زبان جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اسی طرح یہ دل، یہ جو پسلیوں میں جو دل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دھڑکنوں کے اندر جیسے ذکر بسایا ہے، جیسے ہم بازار سے تسبیح لیتے ہیں، تسبیح کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ورد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ ہے، اور صفاتی نام کا ورد کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم دل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ذکر مصطفیٰ کی بات کی جائے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اور باقاعدہ طور پہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں دعوت دینے جا رہا ہوں حمد باری تعالیٰ کے لیے، عبدالستار صاحب کے لیے کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ سے ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائیں۔ چنگا ویلا موڑ وسایاں، موڑ وسایاں، چنگا ویلا موڑ وسایاں، موڑ وسایاں، تینوں قادی تھوڑ وسایاں، چنگا ویلا موڑ وسایاں، موڑ وسایاں، تینوں قادی تھوڑ وسایاں، چنگا ویلا موڑ وسایاں، میرے جیاں لکھاں تینوں، میرے جیاں لکھاں تینوں، تیرے جیا کوئی ہور وسایاں، تیرے جیا کوئی نہ ہور وسایاں، چنگا ویلا موڑ وسایاں، موڑ وسایاں، غم دیاں تپاں دل نوں سارڑ، غم دیاں تپاں دل نوں سارڑ، ٹھنڈیاں چھاواں موڑ وسایاں، چنگا ویلا موڑ وسایاں، موڑ وسایاں، ہر دم تیرے نام دی تسبیح، ہر دم تیرے نام دی تسبیح، دل وچ مارے زور وسایاں،
فضل پڑے مینوں بخشی فضل پڑے مینوں بخشی فضل پڑے مینوں بخشی میرا در آئے نا زور وسایا میرا در لائے نا زور وسایا چنگا ویلا موڑ وسایا تینوں قادی تھوڑے وسایا چنگا ویلا موڑ وسایا ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم جو کوسٹ ہیں آر جے نوری صاحب، ان سے مخاطب ہو کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے لیے ناظرین کے لیے کون سا ٹاپک ایسا لے کر آئے ہیں کہ جہاں پر آپ جو شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام اپنے مہمانوں کا جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں دیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت لمحے ہیں، بہت خوبصورت ٹائم ہے جو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں، وہ بھی رمضان ٹرانسمیشن میں. اچھا جی، بات یہ ہے کہ دیکھیں، رمضان ٹرانسمیشن کا جو شرف ہے یا ہمیں مل بیٹھنے کا جو موقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عطا ہے، تو ہم یہاں پہ موجود ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ شہزاد صاحب نے بتایا ہے کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں جس میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہوتا ہے اس میں ہم آپ کی رائے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں آپ کو ایک میسیج دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے زندگی کو مزید کس طرح رمضان کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک مہینے دیے گئے ہیں، دن دیے گئے ہیں، ایک لمحے دیے گئے ہیں، سانس لینے کا موقع دیا گیا ہے، تو ہم اس کو کس طرح اپنی زندگی کا حصہ اس طرح بنا سکتے ہیں جس طرح ہم اپنے رمضان کو بہتر سمجھتے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عبادات کو کنٹینیوٹیلی، جس طرح ایک رمضان میں ایک روزہ رکھا جاتا ہے، اس میں سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر افطار کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر نمازوں اور تراویحوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، یہ ایک عبادات ہوتی ہیں. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ شام ہوتی ہے افطاری کی جانب چلے جاتے ہیں، شام کی نماز کے بعد پھر عشاء ہو جاتی ہے، عشاء ہونے کے بعد جب ہم لوگ تراویح پڑھنے کے بعد جب سوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح اٹھنے کے بعد روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہم ایک عبادات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جب جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، رمضان ختم ہونے کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ اسی موضوع پر مزید میں اپنے مہمانوں سے بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں روبینہ اسلم، ان سے بات کرنا چاہوں گا. اچھا مس، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح رمضان کے روزے گزرنے کے بعد لوگ جو ہے اپنی پرانی روٹین کی طرف آ جاتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان اللہ نے ظاہر ہے کہ ایک ہمارے لیے ایک نعمت ہے، برکت ہے، رحمت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو ہم اگر یہ چیز جانتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بے شک، تو پھر یہ کیوں نہیں جانتے کہ صرف ایک مہینے کے مسلمان، بے شک، سبحان اللہ، اور باقی جو مہینے 11 ہے وہ بھی تو اللہ پاک نے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بے شک، تو پھر ہم اس چیز پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایسا کیوں ہے کہ صرف اور صرف مسجدوں میں رونق صرف رمضان میں ہوتی ہے؟ بے شک ایسی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. صرف اور صرف ایک مہینے کا مسلمان. ہم خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، بٹ کویسچن یہ کہ ہم ہیں مسلمان، ہم مومن مسلمان، کیونکہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. بے شک ایسی ہے.
اور یہ جو ہے میں اس چیز پہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں نہ صرف رمضان بلکہ ہمیں باقی 11 مہینوں کو بھی رمضان سمجھ کر عبادت کرنی چاہیے. بالکل ایسی ہے. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے میسیج دیا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالستار صاحب. اچھا ستار صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح آپ بھی دیکھیں لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگوں کا سامنا کرتے ہیں لوگ جب رمضان جاتا ہے تو رمضان کو بھول جاتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آر جے نوری صاحب کہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھے نہ چیز کو دعوت دی. اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو منظور و مقبول فرمائے. آمین. اس پہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر اے ہو مرشد سبق پڑھایا ہو. سبحان اللہ کیا بات ہے. تو یہ رمضان کے بعد اصل میں یہ جو 30 دن کے روزے ہوتے ہیں اللہ پاک یہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیتا ہے. کیا بات ہے. تو رمضان کے بعد شیطان آزاد ہو جاتا ہے تو شاید اس کر کے بھی لوگوں کا جو رجحان ہوتا ہے وہ عبادات کی طرف کم ہو جاتا ہے کہ اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ بہت بہترین مہینہ ہوتا ہے کہ آپ پکے نمازی بننے کا. بے شک ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت انہوں نے بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ مزید ان کے عمر میں اور علم میں اضافہ عطا فرمائے. تو ہم لوگ بات کریں گے شہریار صاحب سے جنہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے کلام پڑھتے ہیں اور بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے شہریار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ رمضان کے حوالے سے یہی ہے کہ اسی بات کو میں ایکسٹینڈ کروں گا کہ شیطان قید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ پرانی امتیں تھیں نا وہاں ان میں اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ ان کے جو انسان ہیں ان کو عمریں عطا فرمائی تھی. مطلب اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی امت کا جو اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو وہ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو ایک ایوریج عمر ہوتی تھی وہ 350 400 500 سال کی ہوتی تھی. تو وہ عبادت بھی اس حوالے سے اسی طرح سے کیا کرتے تھے. اور اسی طرح پھر اگر پیچھے چلتے جائیں تو پھر 800-900 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 ایئرس تھی. ٹھیک ہے 950 سال. اور اسی طرح پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں تو ان کی کم و بیش 960 یا کئی روایتوں میں 1000 سال بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ ان کی عبادات اس حوالے سے زیادہ بھی ہو جاتی تھی ان امتوں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے. سب نبیوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں. قرآن مجید جو آپ پر نازل ہوئی سب کتابوں کی سردار ہے. اسی طرح آپ کی آل بھی تمام خاندانوں میں سردار ہے. اسی طرح آپ کی امت کا بھی یہی اسٹیٹس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کے لیے جو ہمیں کچھ ایسے مہینے کچھ ایسی راتیں دی ہیں کہ جس میں ہم عبادت کریں. جیسے اب لیلۃ القدر کی رات جو ہوگی اس میں 1000 مہینوں سے بہتر رات 1000 مہینے کم و بیش 83 سال کی وہ یہ عبادت بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں یہ تحفہ عطا کیا ہے. تحفہ عطا فرمایا کہ ہم اس طرح سے. اسی طرح پھر ایک روایت میں آتا ہے نمازیں جو ہیں وہ 5 پڑھتے 5 ہے لیکن ثواب 50 کا ملتا ہے. وہ گفتگو طویل ہو جائے گی اگر ان روایات کی طرف گئے تو. اور اسی طرح رمضان میں 70 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک جو ایک ثواب ہے. بالکل ایسے ہے. تو اس طرح بھی ہے کہ جو ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے ثواب کے برابر. بے شک ایسی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی بہت اچھی گفتگو کی ہے آپ نے. اور ہم اپنے مزید پروگرام کو بڑھاتے ہوئے اپنی مہمان ربینہ اسلم کی جانب بڑھیں گے. تو میں صاحب کون سا کلام شامل کرنا چاہیں گے؟ میں نعتیہ کلام. جی بسم اللہ کیجیے. کبھی ایسی حاضری ہو کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسی
کبھی ایسی حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ، میرے سامنے ہو روزہ، مجھے موت آ رہی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو۔ میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی، میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے لب پہ یا نبی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو۔ کہیں موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے، کہیں موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے، میری روح اس غریب بھی، میری روح اس غریب بھی تیری نعت پڑھ رہی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو۔ میرا درد اتنا ناسا کہ کہوں نہ خود کو منگتا، میرا درد اتنا ناسا کہ کہوں نہ خود کو منگتا، جو ملی نہیں کسی کو، جو ملی نہیں کسی کو، مجھے بھیک وہ ملی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو۔ میرے لب پہ یا محمد رہے بس کلش مظفر، میرے لب پہ یا محمد رہے بس کلش مظفر، یہی ہو میرا وظیفہ، یہی ہو میرا وظیفہ، یہی میری بندگی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ، میرے سامنے ہو روزہ، مجھے موت آ رہی ہو، کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی اور بڑا مزہ آیا جی آپ کے کلام کو سن کے، ماشاءاللہ بڑے دل سے آپ نے کلام پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس طرح دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھنا چاہوں گا جی میں شہریار بھائی کی جانب، اور ہم ان سے خوبصورت سا کلام سنیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں۔ جی سر، کون سا کلام سنا چاہیں گے؟ جی میں آپ کو ایک پنجابی کا کلام سناتا ہوں۔
حضور دے لباس دا حضور